اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 19 اور 20۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ منافقین ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے آسمانی بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے جائے، نکال لے جائے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی قوت سماعت اور ان کی قوت بصارت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آسمان سے بارش کی مثال کے ساتھ اللہ تعالی اسلام کی روشنی اور نفاق کی تاریکیوں کا فرق واضح کر رہا ہے۔ جس طرح بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے، اللہ کا دین بھی آسمانوں سے نازل ہوا۔ اس سے نہایت لطیف انداز میں کفار کے الزام کی تردید ہو رہی ہے کہ دین کسی شخص کے ذہن کی اختراع اور زمین کی پیداوار نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین اسلام ہے۔ بارش سے بیک وقت ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، جب بھی بارش آتی ہے ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دین اسلام سے دل شاداب، کردار میں نکھار اور دنیا میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ جیسے بارش میں بسا اوقات اندھیرا اور گرج اور چمک بھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہی دین اسلام اختیار کرنے اور اس کے نفاذ سے ان کے متبعین کو دنیا کے فوائد بھی ملتے ہیں اور انہیں امتحانات اور کچھ دنیاوی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سچے اور پکے مسلمان ان مشکلات کو قبول کرتے ہوئے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا و آخرت میں اپنی منزل مراد کو جا پہنچتے ہیں۔ اس کے برعکس جو منافق ہوتا ہے وہ بارش میں چلنے والے اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جو بادل کی گرج اور چمک کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے آپ کو بجلی کی گرج چمک سے چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے، حالانکہ ایسا کرنے سے نہ روشنی اس سے دور ہو سکتی ہے، نہ وہ آسمانی بجلی کی چمک اور کڑک سے بچ سکتا ہے۔ جس طرح ساری دنیا مل کر بھی بارشوں کو نہیں روک سکتی، ایسے ہی منافق اور کافر جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، یہ نہ اسلام کی روشنی کو مٹا سکتے ہیں اور نہ ہی دین اسلام میں، نہ ہی غلبہ اسلام میں ان کی کوششیں اور سازشیں کبھی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ بارش میں چلنے والے مسافر کی طرح منافق کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمان ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہو تو وہ منافق مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بلکہ مخلص مسلمانوں سے بھی دو چار قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جوں ہی اس کا مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کے جو قدم ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ منافقوں کی حرکات اور منافقت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کی سمع و بصر کی حقیقتیں، اللہ تعالیٰ ان کی سمع و بصر کی جو حقیقی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر لی ہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حقیقت بات کا ادراک نہیں کر سکتی، ان کے کانوں کی قوت سماعت تو ہے، دنیا کی ساری باتیں سنیں گے لیکن دین کی بات کو سننے کے بعد عمل نہیں کر سکتے، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ تفقع اور عقل سلیم سے ان کا دل و دماغ خالی ہے۔ تو اگر رب ذوالجلال چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ مسخ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو منافق جو انسان ہوتا ہے وہ اتنا اس زمین کے اوپر بدتر شخص ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی منافقت کی وجہ سے جو ہی آسمان کی بجلی چمکتی ہے، گرجتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چمک کے ساتھ ان کی آنکھوں کو، ان کی کانوں کی قوت سماعت کو، ان کی آنکھوں کانوں کو اللہ لے جائے، اللہ اچک لے جائے۔ اللہ ہر چیز کی، ان کی جو طاقتیں اللہ کے عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے کھینچ لیں۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اس دھرتی کے اوپر بوجھ ہے، اور مومن اس دھرتی کے اوپر پھول کی مانند ہے، اس کا کوئی بوجھ نہیں۔ جو منافق ہیں اس کے منافقانہ رویوں سے وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ کافروں کے لیے اتنی زیادہ شدت والی نہیں ہیں جتنی منافقوں کے لیے ہیں۔ تو منافقت ایک ایسا گہرا روگ اور بیماری ہے کہ قرآن کریم اتنا کافروں کے اوپر غضبناک نہیں جتنا منافقوں کے اوپر غضبناک ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیت نمبر 9، 10، 11، 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان لوگوں کا ایک وتیرہ یہ ہے اور ان کی سوچ یہ ہے کہ دین اسلام نعوذ باللہ کہیں غالب نہ آ جائے، لیکن اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسلام چمک رہا ہے، اسلام واضح ہے، اسلام کی تعلیمات واضح ہیں۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام جھکنے کے لیے نہیں آیا، جھکانے کے لیے آیا ہے۔ وہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ دین اسلام غالب آ جائے بقیہ تمام دینوں کے اوپر۔ اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند لگے، تو کافر اسلام کو چاہیں یا نہ چاہیں، وہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، وہ ناپسند بھی کریں تو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ آج اگر اسلام چمک رہا ہے، آج اسلام اگر پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ نے اس کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو اس لیے آج غالب ہے اور غالب ہمیشہ رہے گا۔ آگے قرآن کریم میں 28واں پارہ سورۃ صف میں ایک بہت پیارا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 10، 11، 12 میں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں۔ جو منافق ہوتا ہے، ایک تو وہ دین اسلام کو غالب نہیں دیکھنا چاہتا جیسے مشرک ہیں، ایسے ہی جو منافق ہے وہ تجارت نہیں کرتا جس تجارت کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یعنی جو کافر ہے، اگر ہم کہیں تو کافر، مشرک اور منافق کا تقریباً ایک جیسا معاملہ ہوتا ہے، کفر میں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک ہماری تجارت ہوتی ہے، ایک ہمارا کاروبار ہوتا ہے، معیشت ہے، کاروبار زندگی ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، کہیں کسی کی دکانداری ہے، کسی کی فصلیں ہیں اور کسی کا مال مویشی ہیں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی زندگی گزارنے کے لیے کاروبار زندگی کرتا ہے، زندگی کے دن گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی اپنی تجارت ہوتی ہے، اپنا اپنا لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، کاروبار زندگی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی قرآن کریم میں 28ویں پارے کے سورۃ صف میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک تجارت رب بھی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک تجارت میرے ساتھ کر لو، جیسے ہم دنیا میں کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رب کے ساتھ مل کر بھی ایک تجارت کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو، تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، میں رب چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تجارت کر لو۔ اب یہ ایک ایسی تجارت ہے جس تجارت کی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میرے ساتھ تجارت کرو۔ اب وہ تجارت ہم سب کو کرنی چاہیے، لیکن ایک تو ہوتی ہے تجارت انسان کو نفع دیتی ہے، روپے پیسے دیتی ہے، مال و دولت دیتی ہے۔ ایک وہ تجارت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ساتھ تجارت کرو گے تو میں دو انعام دوں گا تمہیں۔ ایک یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت کرو گے تو میں تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ فرما لوں گا۔
اب سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، سننا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ وہ تجارت کیا ہے جس کے اللہ تعالی ہم سب کو دعوت دے رہا ہے، ایمان والوں کو۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولی، تمام جہان کے لوگ ایمان لانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمام کے تمام جہان کے لوگ جہاد کرنے والے بن جائیں اللہ کی راہ میں مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ یہ ایک تجارت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ جانوں اور مالوں کے ساتھ کرنا، یہ تین کام کرنے والا ہر مومن جس نے بھی یہ تین کام کیے، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب سے بھی بچائیں گے۔ اور فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو گیا جو تم نے اللہ سے تجارت کر لی یہ تین کام کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر ایز اے ریوارڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، میں پھر تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، پھر میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہ تمہیں بخش دوں گا۔ پھر یہ ہے کہ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، میں رب تمہیں جنت ایسی عطا فرماؤں گا جس میں نہریں چل رہی ہوں گی زنجبیل کی، جس میں نہریں چل رہی ہوں گی دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، پانی کی، یہ نہریں چل رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ، مسکن ہوگا، ٹھہرنا ہوگا، رہائش ہوگی، انسان رہائش اختیار کرے گا کہاں پر؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وہ پاکیزہ محلات ہوں گے جو اللہ تعالی ہمیشہ کے رہنے والے اس میں جنتی لوگوں کے لیے وہاں پہ باغات ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک ہے تجارت، ہم اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیں۔ جیسے ہر بندہ کوئی نہ کوئی کاروبار دھندا دنیا میں کام کاج کرتا ہے، تو زندگی کی گزران کو آسان بنانے کے لیے کاروبار زندگی کرتا ہے، معیشت کاروبار کرتا ہے۔ ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے تجارت کر لو، میں تمہیں عذاب دردناک سے بچا لوں گا۔ تم جہاد جانو مالوں سے کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ جبکہ منافق یہ تجارت بھی نہیں کرتا، منافق اسلام کو بجھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے اس کے معاملات کافروں مشرکوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔